अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेस्ट टीवी नेटवर्क पर। और आज हम बात करेंगे रियाज साहब के साथ कुछ इंसानी फितरत के ऊपर। इंसान क्या है, उसकी फितरत क्या है, हम लोग क्यों बदल जाते हैं। वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ इंसान बदलता रहता है, अच्छाई में भी और बुराई में भी। इसके ऊपर भी बात होगी और रियाज साहब से कुछ और भी चीज़ें हैं। काफ़ी दिनों से सियासत के ऊपर हमने बात नहीं की, तो मैंने सोचा कि आज को सियासत को भी छेड़ते हैं थोड़ा सा। तो रियाज साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? रियाज साहब, बड़े दिन हो गए सियासी बातचीत हमने नहीं की, जबकि बहुत कुछ मुल्क में हो रहा है। हमने कुछ अर्सा पहले भी बात की थी, कुछ दिन पहले, कि सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से एक बड़ी गहमा गहमी चल रही है और बहुत ही अजीब सी एक सिचुएशन हुई है। बड़े वीडियोस भी लीक हो रहे हैं, चीज़ें भी लीक हो रही हैं, लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। तो क्या ये रीज़न है, हम लोग क्यों आज तक मीन्स के सालों से यही चीज़ें चलती आ रही हैं, बल्कि और ख़राब ही होती जा रही हैं। अगर हम पॉलिटिक्स देखें तो वो और ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। देखिए, इसको आपने कहा गहमा गहमी नहीं है, बल्कि मैं इसे कहूँगा कि मंडी लगी हुई है, बाज़ार। जैसे बकरीद से पहले मवेशियों का बाज़ार लगता है, तो ये भी बाज़ार लगा हुआ है, बोलियां लग रही होती हैं। जी, पैसा जब से आया है सियासत में, और भुट्टो साहब का अहद आखिरी अहद था जिसमें पैसा नहीं आया था। ठीक है, वो पेशकश होती थी कि वज़ीर बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ के दौर से पैसे का रेल पेल हो गई। तो ये ज़मीर की ख़रीदो फ़रोख्त है। लेकिन मैं इससे पहले आपको ज़रा बताऊँ, ये इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये तो इंसान की फितरत है। मतलब मैं आपको बताऊँ कि देखिए, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया तो इंसान हैवान में शुमार होता है, हैवानात, आलम हैवानात, एनिमल्स में। तो जितने जानवर आप देखेंगे, जितने हैवान, वो अपनी एक सिफत से पहचाने जाते हैं, जिससे आप उससे अपने आप को महफूज कर सकते हैं। मसलन सांप डसता है, बिच्छू डंक मारता है, भेड़िया खूंखार है, शेर बहादुर है, लोमड़ी मक्कार है, गीदड़ बुज़दिल है, बकरी भी बुज़दिल है। ये सब की अच्छा, हर जानवर की कोई ना कोई फितरत है जिससे कि वो अच्छा। और एक और बात, हर जानवर, सांप 1000 किस्म के होंगे, लेकिन सब डसेंगे, यानी उनमें एक ही सिफत होती है, चाहे शेर, सारे शेर बहादुर होते हैं, ऐसा नहीं कोई बहादुर है कोई बुज़दिल है। लोमड़ी सारी मक्कार होती हैं, ये नहीं कि बहुत शरीफ है, मुनकसर है और एक मक्कार है। तो ये सिफत हैवानात में अल्लाह ताला ने दी कि वो एक सिफत है जिससे वो पहचाना जाता है, जिससे हम महफूज रह सकते हैं। और वो सारे जानवर जो उस कबीले के हैं या उस नस्ल के हैं, उनमें सब में वही सिफत होती है। लेकिन इंसान जो है वो एक बड़ा अजीब व गरीब कॉम्प्लेक्स किस्म का हैवान है। इसमें आप गौर कीजिए कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। दूसरे हैवानात के वैसा नहीं है कि एक नस्ल के हैवान दूसरी उसी तरह के होते हैं, चाहे कितने भी हों। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। और इंसान में सारे जानवरों की सिफात मौजूद हैं, जामिउल सिफात है इंसान। मसलन हम कहते हैं कि हमारा दोस्त था, उसने हमें बहुत धोखा दिया, डस लिया, तो सांप इंसान डसता भी है, बिच्छू की तरह डंक भी मारता है, वक्त पड़ने पर शेर भी है, बकरी भी है, आपके आगे हाथ बांधे खड़ा होगा, लेकिन जैसी पीठ पलटेगी हो सकता है वो खूंखार भेड़िया बन जाए और वो आप ही को नुकसान पहुंचाए। तो आप देखिए, कीना परवर भी है, शुतर कीना, बला का कीना परवर है, कभी भूलता नहीं है, रंग भी बदलता है अपने। गिरगट भी है, रंग भी बदलता है, बुज़दिल भी है गीदड़ की तरह से, बहादुर है शेर की तरह भी। तो इंसान के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कब कोई इंसान जो इस वक्त आपके सामने बहुत आपका हमदर्द, बहीखा, हाथ बांधे खड़ा है, कब आपकी पीठ में चिराग घोंपे। और अगर आप तारीख़ देखें तो ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। मसलन वो तो मुहावरा मशहूर हो गया है, ब्रूटस U2 सीज़र का करीब तरीन दोस्त था, उसने उसको पीठ में मारा, पीठ में चिराग घोंपा। फिर अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ में देखें तो चलिए हम भुट्टो साहब को देखते हैं, जिस शख्स को उन्होंने बहुत ही शरीफ, नेक, अल्लाह वाला समझकर सीनियर जनरल्स पर तरक्की देकर बनाया, उसी ने एहसान नाशनासी की और अपने मोहसिन को एक मुकदमे में मुलविस करके फांसी चढ़ा दिया। तो और हम कॉमन लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत धोखे खाते हैं, आपने भी खाया होगा, मैंने भी, कि जिसको हमने अपना समझा, जिस पर एतबार करते हैं ना, वही धोखा देता है। और यही इंसान की खुसूसियत है, जो मैंने जैसा कहा कि हर जानवर की सिफत एक इंसान में मौजूद होती है।
اس لیے آپ انسان کے بارے میں کبھی نہیں کہہ سکتے. انپریڈکٹیبل ہے نا, آپ کبھی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے تو ویسا ہی رہے گا. کبھی بھی بدل سکتا ہے, حالات بدل سکتے ہیں اس کو, یا پھر کچھ اور چیزیں. کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدل جاتا ہے, ایک اپنی نیچر کو چینج کر لیتا ہے, کیونکہ اگر کسی انسان نے دھوکہ کھایا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا اس دھوکے سے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو وہ دوسرے لوگوں پہ جو ہے کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کر سکے گا. تو بدل جاتے ہیں انسان بھی, اور وقت بھی بدلتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی بدلتے ہیں, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر بدلاؤ آ رہا ہے تو وہ اچھی ایک مثبت بدلاؤ آئے. اور دیکھیں انسان میں اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ نے اس کو ایک اور عقل بھی تو دی ہے, صلاحیت بھی تو دی ہے. وہ عقل کے زور پر ہی تو بدلتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میری آپ سے قرضیں وابستہ ہیں تو میں آپ کے آگے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہوں گا, اس لیے کہ میری عقل بتا رہی ہے کہ ان سے جو ہے کام نکالنا ہے. اور جب کام نکل گیا تو آپ میرے لیے ڈسپوزیبل ایج ہے, ویسا بھی ہے, ہر چیز استعمال کرو اور پھینک دو. تو استعمال کیا اور پھینک دیا. اور پھر وہ جو ایک مصرع تھا کہ گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے, تو اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی گئی ہے. یہ جو بھی ہم نے سینٹ کے الیکشنز کا کہا, سیاست میں ریل پیل پیسے کی, تو گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. آپ دیکھیے انسان کتنے چھوٹے ہو گئے کہ ایک تو ڈسپوزیبل ایج کی مثال دی, اور پھر ہر چیز اب ساشے میں آنے لگی ہے. تو انسان بھی اب ساشے میں ہو گیا ہے, اب انسان بھی اب بڑا نہیں رہا, اب ہم بھی ساشے پیک ہو گئے, چھوٹے انسان ہو گئے. بڑے انسان بننا شاید ختم ہو گیا ہے یا کم ہو گیا. پرائیورٹیز ہماری چینج ہو گئی ہیں, سوچ بدل گئی ہے. کیا وجوہات اس کی یہی ہیں کہ زندگی میں ہم اب یہ نہیں سوچتے کہ ویلیوز کیا ہیں لائف کی. ہر چیز مانیٹری ہو گئی ہے, پیسے کے اس پہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور تولتے ہیں, اور انسانوں کو بھی جو ہے اپنی غرض کے حساب سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں اگر انسان کو ظاہر اللہ نے ہم نے کہا کہ ہر فطرت اس میں تمام جانوروں کی فطرت ہے, تو اچھی فطرت بھی انسان میں دی گئی ہے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے, بجائے اس کے کہ اگر ہمارے اندر ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی فطرت ایسی چیز ہے جو کہ نقصان دہ ہے ہمارے اپنے لیے دوسروں کے لیے, تو اس کو دبانا چاہیے, اس کو بہتر کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیے ہم اپنے عمل کو تو کردار کو جیسا آپ کہہ رہی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں, کوشش کریں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ بیسک انسٹنکٹ جو ہے نا انسان کے اندر کی فطرت جو رنگ بدلتی ہے, رنگ بدلنے والی جو کیفیت ہے انسان کی, گرگٹ والی بات, لیکن ہر انسان میں ہے یہ چیز. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ہے تو سب میں ہے, تو سب میں, اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ کچھ لوگ بیڈ انسٹنکٹس کو دبا دیتے ہیں, وہ پھر کردار سازی ہوتی ہے. پھر ہم کبھی بات کریں گے کہ انسان کردار اپنا بناتا کیسا ہے, تو وہ تو پھر کردار سازی ہے کہ وہ اگر اس بات کا اپنا احتساب کرتا ہے اور سمجھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہے. یہ انسان میں یہ بھی قوت ہے اللہ نے دی ہے کہ وہ اسی لیے دیکھیے دنیا میں بھیجا ہے جہاں خیر اور شر کی دونوں طاقتیں موجود ہیں. فرشتے تو خالی خیر ہی خیر میں رہ رہے ہیں نا, ان کے لیے تو کوئی آزمائش ہے نہیں. انسان کو بھیجا اسی لیے, اور یہی انسان کے اشرف المخلوقات ہونے اور اس کے خلیفہ اللہ ہونے کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور کس طرح بہتر راہ پر چلتا ہے. اور جنہوں نے کیا صراط مستقیم پر چلے وہ فلاح پا گئے. تو لیکن فطرت میں یہ شامل ہوتا ہے انسان کے. سینٹ کا کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا نتیجہ ہوگا, کیا رزلٹ آئے گا ان چیزوں کا؟ دیکھیے نتیجہ کچھ بھی نکلے, ایک بات تو پہلے سے پتہ تھی, سبھی جانتے تھے کامن کہ پیسے کا عمل دخل ہے سیاست میں, اور سینٹ نے تو بالکل ہی اوپن کر دیا ہے, ویڈیوز بھی آ گئی ہیں, اور قرآن شریف اٹھا کر حلف اٹھا کر قسم کھا رہے ہیں. اور وہ تو یہ تو منڈی ہے, تو میں تو اس کو اس لیے جمہوریت مانتا ہی نہیں ہوں. یہ جمہوریت تو ہے ہی نہیں جہاں پیسے سے آپ لوگوں کو خرید رہے ہیں. اب آپ سوچیں جس نے 16 کروڑ روپئے 4 کروڑ دے کر ایک ممبر کو خریدا اور 16 ممبر خریدے 64 کروڑ, تو جس نے 64 کروڑ دیے کیا وہ ایسے دے دیے خدمت خلق کے لیے؟ وہ اسے ڈبل کرے گا نا, بالکل ڈبل. اور جو 4 کروڑ لیا ہے وہ قوم کی خدمت کے لیے آیا ہے, وہ اپنی خدمت کے لیے آیا ہے. تو افسوس کی بات یہ, اب اگر اسے اوپن ہو رہا ہے تو اس پہ اعتراض کی کیا بات ہے؟ اور اپوزیشن نے 1 سال پہلے خود اپنے احسن اقبال صاحب نے ویڈیو کے اوپر, ٹی وی کے اوپر, چینلز کے اوپر کہا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. اب جب اپنا مطلب آیا ہے ان کو خریدنا ہے تو وہ اعتراض کر رہے ہیں. تو چاہے پی ٹی آئی کے خریدے جا رہے ہوں یا پی ٹی آئی خرید رہی ہو یا نواز شریف یا پیپلز پارٹی, ہمیں تو اس سسٹم کو ختم کرنا چاہیے نا جہاں
پیسے کے زور پہ. اب اس وقت کوئی بھی جو ایک اچھا آدمی اپنے علم و فضل کے اوپر یا ایمانداری کے اوپر کہیں بھی سیاست میں آگے نہیں جا سکتا. تو یہ تو افسوس کی بات ہے, دکھ کی بات ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں, اوپن سیکرٹ تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ پیسے کا کتنا سیاست میں منتقل ہے. بالکل, اور وہی ہے کہ پیسے کی بیس پہ لوگوں کو خریدا جاتا ہے, ان کی بولی لگتی ہے, اور وہ ایوان جہاں پہ کہ ملک کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں, ہماری بہتری کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں, وہاں پہ ایک الگ ہی سین, وہ جو ریاض صاحب نے بتایا کہ جیسے بقرہ عید سے پہلے منڈی لگتی ہے اور اس میں بول لگ رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے جب ایوانوں میں یہ چیزیں ہونے لگیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان ایوانوں سے کون لوگ نکلیں گے, ان کے فیصلے کیسے ہوں گے, اور پھر ملک کیسے ترقی کرے گا. سو یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے, اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے آ رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے, کیونکہ ان ایشوز کو اٹھانا, آپ کے سامنے لانا, ان کو ڈسکس کرنا, یہی ہمارا یہاں پہ کام ہے, اور ساتھ ساتھ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اچھا میسج بھی لوگوں کو پہنچا دیا جائے. تو اس لیے لوگوں کو اب یہ مطمئن ہونا چاہیے, اگر کسی سے دھوکہ کھائیں تو حیران نہ ہو, یہ سمجھ لیں کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے, تو دکھی نہ ہو. آپ نے بڑے ہی پیار سے, اتنے آرام سے یہ بات کہہ دی کہ دکھی نہ ہو, لیکن اگر ظاہر دھوکہ کھاتا ہے انسان تو اسے تکلیف بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ دھوکہ انہیں سے ملتا ہے جن پہ کہ بھروسہ ہوتا ہے, اور جب بھروسہ ٹوٹتا ہے تو انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں یہ فطرت موجود ہے جس سے کہ ہمیں بچنا چاہیے, اور جو بھی اگر ہمیں لگے کہ ہمارے اندر کچھ بھی غلط ہو رہا ہے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ ریاض صاحب, اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہے, بریک لوں گی, اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں.